السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صحابیات کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دیکھ رہے تھے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، جنہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کو شادی کا پیغام دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی مثالی شخصیت کے پیغام کو کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے؟ ان کی خوبیاں تو بے شمار ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا اس جلیل القدر ہستی کے گھر داخل ہوئیں جس نے سب سے پہلے نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اس پر اور اس کی اولاد پر محبت اور شفقت نچھاور کی۔ شادی کے بعد حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے راستے میں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے ہاں محمد بن ابی بکر صدیق نے جنم لیا۔ امام نسائی نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہر مسرت و شادمانی میں برابر کی شریک رہیں۔ دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیائے فانی سے کوچ کرنے اور وحی کے منقطع ہونے کا انتہائی صدمہ پہنچا۔ مسنت کی خلافت پر اجمان ہونے کے بعد جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پہلا کٹھن مرحلہ پیش آیا، وہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی امارت میں لشکر اسلام کی روانگی کا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ مطالبہ کیا کہ لشکر اسلام کا امیر کسی ایسے صحابی کو بنایا جائے جو ان سے عمر میں بڑا ہو، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو نہ مانا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیے گئے فیصلے کو ختم کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر اسامہ کو الوداع کہنے تھوڑی دور تک پیدل اس کے ساتھ چلے۔ مسند خلافت پر برجمان ہونے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے دوسرا کٹھن مرحلہ ان مرتدین کا پیش آیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کی اور عزم راسخ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو بنیادیں استوار کی تھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان بنیادوں کو اور زیادہ مضبوط کیا اور فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آج کل ہم بھی بہت سے فتنوں کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد صدیقی میں کافر دم بریدہ ہو گئے اور لشکر اسلام نے یمامہ کا فتنہ پرداز مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دیا۔ شیخ الاسلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق انگڑائیاں لینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تو بیمار پڑ گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو اپنی بیوی اسماء رضی اللہ عنہا کو وصیت کی کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، جس دن میں وفات پا جاؤں اس دن نفلی روزہ نہ رکھنا۔ جب کوچ کا وقت قریب آ گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے رفیق حیات کو حالت نزاع میں دیکھ کر ان کے چہرے کو محبت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا اور قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی تاکہ صدیق اکبر آیات سن کر دلی سکون محسوس کریں۔ تھوڑی دیر بعد زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان پر اپنا فضل و کرم کرے اور انہیں اپنی رضائے سے نوازے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی عادی تھیں، لیکن جس دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، انہوں نے روزہ نہ رکھا اور اپنے جلیل القدر عالی مقام خاوند کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت دین تھا۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ غسل آپ مجھے دیجیے گا، تو جیسا کہ ایک صحابی نے اپنی زوج سے کہا کہ آپ اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ مجھے غسل دیجیے گا، تو اس طرح ہمارے اسلام میں اجازت ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اس طرح انہوں نے وصیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت اچھی رفیقہ حیات ثابت ہوئیں۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے عدت پوری کی۔ پہلے خاوند سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹوں اور دوسرے خاوند سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کو وظیفہ حیات بنا لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں تنہائی کی زندگی سے نکالیں اور انہیں غموں سے نجات دلائیں، جو سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے قتل سے لاحق ہوئے اور ان غموں کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا پہلے خاوند سیدنا جعفر، دوسرے خاوند سیدنا ابوبکر صدیق، تیسرے خاوند سیدنا علی بن ابی طالب۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کوئی عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائے، اگر وہ 2 سے زائد شادیاں کر لے تو اس کو بد کردار کہا جاتا ہے کہ اسی میں ہی کوئی خرابی ہوگی جو اس کو اس کے خاوند نے چھوڑ دیا یا کچھ بھی. مطلب ہمارا معاشرہ ایک طلاق یافتہ عورت، ایک بیوہ عورت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی. لیکن ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ان صحابیات کی زندگی کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اسے ہم نے عمل میں بھی لانا ہے اور اسے آگے بھی پہنچانا ہے اللہ کی توفیق سے. اس طرح سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا اپنے بیٹوں کے ساتھ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئیں. وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ان کی مددگار بن گئیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکمت و دانائی کی وجہ سے ان کی حکمت و دانائی میں بھی اضافہ ہو گیا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے افکار و خیالات کی وجہ سے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے افکار و خیالات میں پختگی پیدا ہوئی اور خوشی و غمی میں ساجی بن کر دونوں میاں بیوی شاہراہ حیات پر گامزن ہوئے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے ہاں یحییٰ نامی بیٹے نے جنم لیا. اللہ کے اتنے پیارے بندے امیر المومنین کے جن کو لقب ملے، جن کو ام المومنات کا بھی لقب ملے، جن کو جنت کی بشارتیں دی گئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کس طرح راضی ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت سے نوازا. ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے، ان کے تقوی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارتیں دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ عمل کر سکیں. لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کس طرف جا رہی ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ میں نے اس کورس کا آغاز اللہ کے حکم سے اس لیے کیا کہ ہم ان صحابیات کی زندگی سے کچھ سیکھ سکیں اور اس سے آگے بھی پہنچائیں تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان کی زندگیوں سے کچھ حاصل کر سکیں، اپنی اولاد کی اچھی پرورش کر سکیں، اپنے شوہروں کی فرما بردار بن سکیں، اپنے والدین کی فرما بردار بن سکیں اور بچے بھی اپنے والدین کے فرما بردار بن سکیں. ان صحابیات کی زندگی سے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے. اگر ہم یہ سنتے ہوئے اپنے دماغ میں رکھیں کہ ان صحابیات کی زندگی سے کوئی ایک ایسی بات ہم اپنے عمل میں لائیں جو ہماری زندگی بھی بدل دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس لیے ان سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی آپ اس لیکچر کو سنیں تو اسے آگے ضرور پہنچائیں صدقہ جاریہ سمجھ کر. اگر کوئی ایک بھی فرد کچھ سیکھتا ہے تو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. اور جب آپ خود بھی اس کو سنیں تو اپنے دماغ میں اللہ سے نیت کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ جب اسے سنیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں اور آپ کے نیت میں وہ اخلاص بھر دے کہ آپ ان واقعات کو اپنے عمل میں بھی لا سکیں، ان واقعات سے کچھ حاصل کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں، کچھ سکھا سکیں اپنوں کو، جیسا کہ اپنی بہنوں کو، اپنی دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کوئی اچھی بات بتا سکیں کہ ان صحابیہ نے ایسا کیا تھا، اللہ نے ان کو یہ لقب دیا،
اللہ ان سے راضی ہو گیا، انشاءاللہ ہم نے اسے آگے بھی پہنچانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس کام کو آگے بڑھانے کی، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم اسے دیکھیں گے، جاری ہے ابھی یہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ان کی رشد و ہدایت پر مبنی ذہانت و فطانت بھی، اور ان کی وفات کے بارے میں انشاءاللہ۔